بھائیوں، میرے اور آپ کے گناہوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، شیطان سے نزدیکی بڑھاتا ہے، اور جب ظاہر بات ہے شیطان سے نزدیکی بڑھائے گا اللہ سے دور کرے گا۔ ہر گناہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا جائے گا، ہر گناہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے بجائے مسافتیں اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک گناہ کرے اس کے بدلے میں اللہ سے دور ہو جائے، شیطان سے قریب ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے ہم اور آپ کو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان کی کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کی تو جو نقصان ہوں گے ان میں سے ایک اور نقصان میں آپ کے سامنے گناؤں۔ وہ نقصان یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بندے کا رزق روک لیتا ہے یا رزق گھٹا دیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی بنائی جاب آپ کی چھین لے، جمع جمایا کاروبار اللہ تعالیٰ ڈبو دے، یا آپ اور ہم اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی رزق کا بنایا جمایا ذریعہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ گڑبڑ کرا دے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کر دے، بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للعالمين۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خالق و مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا تنہا اور مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے آج یہاں مجھ کو اور آپ کو اس کے اس گھر میں اکٹھا فرمایا تاکہ ہم اور آپ اس کے پیارے نبی، ہمارے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ لے کر آئے تھے ان میں سے کچھ باتیں سننے سنانے کا اہتمام کریں، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آنے کا سامان کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ یہ جو آیت ہے
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ بھی ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم اور آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا باقی رہنا یہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور انعام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے برائیوں کے کر لینے کے بعد ان برائیوں کو مٹا لینے کا بھی ایک موقع ہم اور آپ کو عطا کیا ہے۔ گناہ کر لینے کے بعد گناہوں کا خاتمہ کر لینے کا بھی ایک موقع اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں آپ کے سامنے یہی دو پہلو نمایاں کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے سلسلے میں ہم اور آپ پر کس قدر بڑا انعام فرمایا ہے، یہ ہم کو پہچاننا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ہم ان گناہوں کو صاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اور آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی بندگی یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کریں اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں۔ نیکیوں کا کرنا اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنا، یہی بندگی۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو نیکیاں فرض ہیں وہ کرتا نہیں ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اگر کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ تو اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات رکھے ہیں وہ ادا نہ کرنا گناہ ہے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان باتوں کا کرنا گناہ ہے۔ اور یہ دونوں قسم کے گناہ جب میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اور آپ کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کے سلسلے میں ہم اور آپ کے ساتھ کتنی رعایت اللہ تعالیٰ نے کی۔ سب سے پہلی رعایت تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اصل میں فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی ایسا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے گنہگار یا گناہوں کا عادی بنا کر نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا تو اپنا فرما بردار بنا کر پیدا کیا، یعنی انسان کی فطرت میں نیکی سے محبت، اللہ کی فرما برداری اور فرما برداری سے جڑے رہنا، یہ اصل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو اسلام ہے، اسلام کو اللہ نے انسان کی فطرت بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، ان کے اپنی تربیت کرنے والے، ان کا ماحول، ان کی بستی۔ تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کا عادی بنا کر نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی جو فطرت اصل میں پیدا کی ہے، انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا کر پیدا کیا۔ اسلام پر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو پیدا کیا، حتیٰ کہ جس کے ماں باپ یہودی ہیں ان کا بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے، جن کے ماں باپ عیسائی ہیں ان کا بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے، جن کے ماں باپ مشرک ہیں، گمراہ ہیں، مجوسی ہیں یا کسی اور بت کی پوجا کرنے والے، ان کے بچے بھی فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ سب سے پہلا انعام اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ آپ دیکھیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے انتظام کیسے کیے۔ اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور یہ فطرت اسلام ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا
वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को तुम्हारे नजदीक महबूब बनाया है और तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन करके बिठा दिया है। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और कुफ्र को, फिस्को फुजूर के काम को और अल्लाह की नाफरमानी की बातों को अल्लाह ने मकरूह और नापसंदीदा बनाया है तुम्हारे नजदीक। यानी अल्लाह ताला का ये इनाम नहीं तो और क्या है। ये भी तो हो सकता था ना, मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला बुराइयों का आदी बना के पैदा कर दे और फिर कहे कि नहीं तुम्हें बुराइयां छोड़कर नेक बनना है। अल्लाह चाहे तो कर सकता था, लेकिन इनाम अल्लाह ताला ने यह किया कि हम और आपको फितरत इस्लाम पर पैदा किया, ईमान को हमारे नजदीक महबूब बनाया, कुफ्र को, फिस्को फुजूर को और ऐसे ही अल्लाह की नाफरमानी के कामों को अल्लाह ने नापसंदीदा बनाया। ये हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने रखा। ये अल्लाह का सबसे पहला और बड़ा एहसान है। दूसरा एहसान अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि बंदा जब नेकी का इरादा कर ले तो उसकी एक नेकी लिख लो, गुनाह का इरादा करे कहा गुनाह मत लिखो। हम आम तौर पे कहते हैं ना इंसाफ, इंसाफ तो यह है कि दोनों बराबर होना, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा बंदों के साथ फजल का मामला करता है, इंसाफ से आगे बढ़कर अल्लाह ताला मामला करता है। और उसी का मुजाहरा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को यह हिदायत अता फरमाई है कि बंदा नेकी का इरादा करता है फौरन एक नेकी लिख दो। अभी इरादा किया नहीं नेकी, नेकी का इरादा करने के साथ एक नेकी लिख दो। और अगर वही बुराई का इरादा कर रहा है तो कहा मत लिखो, अभी नेकी के इरादे पे नेकी लेकिन गुनाह के इरादे पे गुनाह नहीं लिखा जाता। ये दूसरा अल्लाह ताला ने हम और आप पे करम फरमाया। तीसरे मरहले में अल्लाह ताला ने ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब अगर कोई बंदा नेकी कर लेता है तो कर लेने के बाद कम से कम 10 नेकियां लिखो, कम से कम 10 नेकियां। इरादा किया तो एक नेकी लिखी गई और कर लिया इरादे के मुताबिक नेकी को तो 10 नेकियां लिख दो। और गुनाह के मामले में जब बात आई तो अल्लाह ने कहा इरादा करे तो मत लिखो, लेकिन अगर इरादे के बाद गुनाह कर भी ले तो एक गुनाह को एक ही लिखो, 10 मत लिखो। अल्लाह ताला कितना करीम है, हमारा और आपका रब कितना रहीम है, हम और आप पर उसका कितना करम है, कितना फضل है। आप अंदाजा लगाएं, कहा नेकी करता है तो 10 लिखो, गुनाह करता है तो एक ही लिखो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा इंतजाम किया जो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया। वो क्या है? अब ऐसा नहीं है कि गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला कह दे कि भाई तुमने गुनाह किया, लिख लिया गया है, अब तुम्हें बहरहाल इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह चाहता तो ये भी फैसला फरमाता, तुमने जो गुनाह कर लिया है तुम्हारे करने के बाद ही लिखा गया है। अब अल्लाह चाहता तो ये कह देता कि तुम पर ये गुनाह लिख दिया गया, अब ये हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ, जब तक इसकी सजा तुम्हें जहन्नम में अल्लाह नहीं दे देगा अल्लाह ताला तुम्हें बख्शेगा नहीं। अल्लाह चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एक और इनाम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा गुनाह हो जाने के बाद इस दुनिया के अंदर इस गुनाह से नजात पाने के अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते रखे, इस गुनाह से पाक होने के बहुत सारे असबाब अल्लाह ने रखे, इस गुनाह से मुआफी के रास्ते अल्लाह ताला ने कई एक बना के रखे और सब रास्ते अल्लाह ताला ने खुले रखे। एक गुनाह आदमी कर तो लेता है, लेकिन इस गुनाह के नुकसान से बचने के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते बताए, सिखाए हैं कि बंदा चाहे तो इन रास्तों पे चलकर अपने आप को इन गुनाहों के नुकसान से बचा भी सकता है। अल्लाह ताला ने यह भी रखा। आप सोचें, इन सारी तफसीलात की रोशनी में अगर हम अपने रब के बारे में अगर ये समझते हैं कि अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है, वो बहुत फजलो करम वाला है, तो फिर बताओ इससे ज्यादा दुनिया में कोई किसी को रियायत क्या दे सकता है। मैं एक मिसाल देकर मामले को समझाने की कोशिश करता हूं। आपका हमारा नौकर या हमारे और आपके पास काम करने वाला कोई मजदूर या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने वाला कोई भी एक एम्प्लॉय, कारीगर कहिए, कोई भी, उसको कंपनी का मालिक कितनी रियायत दे सकता है? बहुत ज्यादा अगर खुले दिल का भी होगा तो एक हद तक रियायत देता है। दुनिया में इससे कहीं ज्यादा
کوئی ذمہ دار اپنے ماتحتوں پہ اتنا رحم کرنے والا ہو نہیں سکتا جتنا کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے اور کرم فرما رہا ہے۔ یہاں سے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دین ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں۔ اور اس کو پہچاننے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا کیا جو دین رحمت ہے، جس میں رب رحیم رحمان ہے، اور جس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اور جس کی کتاب رحمت ہے، اور جو تعلیم ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ کی اسی رحمت کا مظاہرہ ہے، مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ سے بچانے کے لیے، یا ایک گناہ ہو جانے کے بعد اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے کتنے سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، گناہ ہو جانے کے بعد آدمی توبہ و استغفار کر سکتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی ایسی نیکیاں کر سکتا ہے جو نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں۔ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے بندے کے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے۔ بہت دروازے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں، ان دروازوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں۔ میں نے کہا پہلی بات اس آیت کی روشنی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گناہوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پہ بڑا رحم کیا، بڑا کرم فرمایا، اور اسی کے کرم کا ایک درجہ اور ہے۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ گناہ اگر کفر و شرک کے درجے کا نہ ہو کر اس سے کمتر درجے کا ہو تو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کفر اور شرک کا گناہ کر کے آدمی بغیر توبہ کے جائے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، لیکن کفر و شرک سے کم تر اگر صرف گناہ کے درجے کا کوئی عمل کر کے جائے وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اب یہ گناہ کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کر کے اللہ جنت میں براہ راست بھیج سکتا ہے، یا اللہ چاہے اس کے گناہوں کی سزا کے لیے اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جتنے اس نے گناہ کیے اتنا اسے جہنم میں جلانے کے بعد، تپانے کے بعد، سزا دینے کے بعد اسے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں بھیجنے کے بعد اسے جہنم میں سزا مل رہی ہے، وہ جل رہا ہے، اور ابھی اس کے اپنے گناہوں کی مکمل سزا ملی نہیں ہے، اللہ چاہے تو درمیان ہی میں یا تو انبیاء علیہم السلام کو سفارشی بنا کر، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خود فرشتوں کو سفارشی بنا کر، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی بندے کو معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، مومنین پہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اس کا کیا کہنا۔ گنہگاروں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے تو پھر ذرا سوچو ہمارا رب کس قدر بڑا رحمان اور کس قدر بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا جو جذبہ ہے اس کے 100 حصے کی، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے اندر بانٹ دیا۔ ساری مخلوقات، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے دلوں میں رحم و کرم کا جو جذبہ، اور صرف انسان نہیں، یہ جو مخلوقات، یہ جانور، یہ جاندار جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سارے جانوروں جانداروں کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی نے کہا وہ جو جانور اپنے باڑے میں بندھا رہتا ہے لیکن قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے قدموں تلے نہ آ جائے، وہ جو رحم و کرم کا جذبہ جانور کے اندر ہے، یہ ساری مخلوقات کے رحم و کرم کا جذبہ 100 میں کا 1% ہے۔ ساری دنیا کے اندر رحم و کرم کا جو جذبہ بٹا ہے وہ 100 میں کا 1 ہے، بقیہ 99 حصے رحم و کرم کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اسی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی آگہی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار کر دے، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی نزدیکی کی طرف لے جائے، ایسی معرفت حاصل کرنے پہ محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک باب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گناہ اور گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے کتنا نواز رہا ہے۔ گنہگار بندے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ کس قدر زیادہ عظیم ہے، یہ اگر ہم اور آپ دیکھ سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہمیں خود بخود محسوس ہونے لگی۔ چلیے میں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بتایا اس آیت میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہوں کو مٹا لینا چاہیے، جو گناہ ہو گئے ان سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے اپنے دامن کو صاف کر لینا چاہیے، گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے، گناہوں کو پہاڑ بنا کر اپنے سروں پہ اٹھا کے گھومنا نہیں چاہیے، گناہوں کی گٹھری بنا کر وہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے ڈھوتے نہیں پھرنا ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ قرآنی آیت کا ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ اللہ نے جو کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، خاتمہ کر دیتی ہیں، اس میں یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ تمہیں اپنی برائیوں کا، اپنے گناہوں کا کفارہ یا ان کو مٹانے، ان کا خاتمہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے نا، انسان کرتے ہوئے شاید اتنی اہمیت نہ دے، لیکن ایک مرتبہ بندہ گناہ کر لے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آدمی سے ایسے چپک جاتا ہے، ایسے آدمی کو لگ جاتا ہے، آدمی کا ایسے پیچھا پکڑتا ہے کہ آپ نے چھٹکارا پا لیا تو پا لیا، ورنہ یہ گناہ آپ سے اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ یہ گناہ آپ سے اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ یہ گناہ آپ کا میرا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور کیسا نقصان؟ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو ان گناہوں کا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ہاں یہ سچ، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور آگ میں جلنے سے آدمی دنیا میں معمولی سی چنگاری یا معمولی سا ہلکا سا اگر یوں کہ آگ کی ہلکی سی تپش بھی لگ گئی تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسے جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ دنیا میں اتنی لذت نہیں دیتے، دنیا میں اتنا فائدہ نہیں دیتے، دنیا میں آپ کا میرا اتنا بھلا نہیں کرتے جتنا آخرت میں مجھ کو اور آپ کو برباد کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دو موقع آپ کو دیے جائیں، ایک کام ہے اگر اس لذت کو اپناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں مثال کے طور پر جلتے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا، یا مان لیجئے کسی جلتے چراغ کے اوپر تمہیں اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی گرمی کو لینا پڑے گا۔ آپ بتاؤ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے ہاتھ جل جائے تو جل جائے، لیکن ہم پھر بھی اس لذت میں ہاتھ ڈالیں گے؟ ایسے نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی جائیں کہ دیکھو یہ لذت ہے، یہ مزہ ہے، شراب کی بات ہو جائے، زنا کی بات ہو جائے، یا دنیا کی کسی اور ناجائز کام کی بات ہو جائے جو گناہ کا کام، بندے سے کہا جائے دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، اس میں ایک مزہ ہے، یہ لے لو، لیکن ساتھ ہی فوراً تمہیں اس آگ کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا پڑے گا۔ آپ بتاؤ ہم میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، ہم سب عقل مند لوگ ہیں۔ ہم لوگ کہیں گے یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تھوڑے سے مزے کے لیے ہاتھ کو جلانا پڑے گا؟ نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو آپ یہ سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا نارکم ہذہ، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم تر درجے کی، اس سے 70 گنا زیادہ شدید آگ ہے جہنم کی آگ۔ یہاں کے ایک گناہ کے بدلے میں اگر وہاں کی اس آگ کو جلنا پڑے گا یا جھیلنا پڑے گا تو پھر سوچو ہم اور آپ کیسے بڑے نادان۔ تو گناہوں سے توبہ سب سے پہلے اس لیے کرو کہ یہ گناہ چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی لذت تمہیں مجھے دے دیں، لیکن یہ جو قیمت وصول کریں گے نا اس کے ادا کرنے کی طاقت ہمارے اور آپ کے اندر بالکل ہے بھی نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، روز قیامت وہ آدمی جو ایمان نہیں لایا ہوگا نا، ایمان نہیں لانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ وہ جب جہنم کی آگ میں جلتے جلتے پریشان ہوگا
جہنم کی آگ میں جلتے جلتے جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا ذرا یہ بتا صحیح آج اگر تیرے پاس ساری دنیا ہوتی، ساری دنیا تیرے پاس ہوتی تو جس عذاب میں جل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ساری دنیا لٹا دیتا؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میرے رب، اگر میرے پاس دنیا بھی ہوتی ساری دنیا لٹا دیتا، ساری دنیا بدلے میں فدیے میں دے دیتا، لیکن اپنی جان چھڑا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تو تمہارے پاس نہ دنیا ہے، نہ دو گے تو قبول بھی ہوگی تم سے، میں نے تو دنیا میں اس سے زیادہ معمولی سی بات پوچھی تھی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم وہ نہ کر سکے تو آج تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بھائیو دیکھو اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات ہے، اگر ہم سمجھ سکیں وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی اسی دنیا کے لیے تو کرتا ہے، جو بھی نافرمانی آدمی کرتا ہے، چاہے نیکی کو چھوڑنے کا گناہ کرے یا کسی منع کردہ بات کو، حرام چیز کو، ناجائز کو کرنے والی غلطی کرے، گناہ کرتا ہے عام طور پہ اپنی دنیا اور دنیا کی خواہشوں، دنیا کی لذتوں کے لیے ہی تو گناہ کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بھی بتا دیا جہنم کی آگ جب لگے گی تو آدمی کو لگے گا کہ یہ تو دنیا کی ساری لٹا کر بھی اس عذاب سے بچ جانا چاہیے۔ تجربہ کرنے سے پہلے نبی کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تجربہ کرنے کے بعد بچنا چاہو گے موقع نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی دی ہوئی خبر کو سچا جان کر، اور جانتے ہو مانتے ہو اس لیے کہ مسلمان ہم تو تصدیق کریں گے ہی، اور تصدیق اگر کرتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں سے پیچھا چھوڑاؤ، گناہوں سے نجات پاؤ، گناہوں کو پاک کرو، گناہوں کا خاتمہ کرو اپنی زندگی سے، کہ یہیں سے اصل میں ہم اور آپ کو اس سے پیچھا چھوڑانا ہے۔ میں نے کہا ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان آخرت ہی میں ہوگا، میں نے کہا یقیناً آخرت میں ہوگا، اور وہ کیا ہوگا ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، لیکن اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو ان گناہوں کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہوگا۔ یہ گناہ آخرت میں جو بربادی لائیں گے وہ تو بہت بعد میں لائیں گے، آخرت سے پہلے یہ گناہ دنیا میں میرا اور آپ کا بے انتہا نقصان کریں گے۔ ان گناہوں کا بڑا نقصان مجھے اور آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ کیا نقصان ہوگا اس دنیا کے اندر؟ بہت سارے نقصان، میں بنیادی طور پر کچھ اہم نقصانات گنا دیتا ہوں کہ گناہ اگر میری اور آپ کی جھولی میں رہے، یہ ایسا نہیں ہے میں نے گناہ کیا رجسٹر میں لکھ کے رکھ دیا گیا، اب قیامت کے دن رجسٹر کھولا جائے گا اور اس کے بعد ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں، اور ایسا سمجھنا غلط ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات، سلف صالحین کے فرمودات، کتاب و سنت کی تعلیمات کی وضاحت میں آئے ہوئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گناہ میری اور آپ کی اس دنیا میں ہمیں طرح طرح کے نقصانات سے دوچار کرتے ہیں، مجھ کو اور آپ کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور وہ کیا کیا نقصان ہیں؟ ایک سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے، دیکھو ان گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ رکھی ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں حسرت اور پچھتاوا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ چاہے آپ جتنا بڑا کر لیں اور جتنے بے حس ہو کے کر لیں آپ، لیکن گناہ کرتے ہوئے دل میں کھٹک باقی رہتی ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد دل کے اندر بے چینی اور دل کے اندر اللہ سکون ختم کر دیتا ہے، دل کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ بھائیو ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر سکون دل عطا کیا ہے نا، بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یہ بڑے بڑے دولت مندوں کے پاس نہیں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس نہیں، بڑے بڑے عہدے اور منصب والوں کے پاس نہیں، اور بڑے بڑے وہ لوگ جن کے آگے پیچھے نوکر چلتے پھرتے ہیں ان کے پاس یہ سکون دل کی دولت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اور مجھ کو زندگی میں سکون اطمینان دیا ہے تو پھر اس سکون دل کی قدر کرو۔ میرے اور آپ کے گناہ جو نقصانات پہنچاتے اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ میرا اور آپ کا گناہ میری اور آپ کی زندگی سے سکون اور اطمینان کی دولت چھین لیتا ہے۔ آدمی کی زندگی میں ہمیشہ کی اب کی بے چینی، اضطراب، پریشانی ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بارہا بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ نے فرمایا
کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے شیطان کو ہم اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی زندگی کو تنگی والی زندگی حاضرین گرامی قدر. گناہوں کا ایک اور نقصان کیا ہوگا؟ بندہ جس قدر زیادہ گناہ کرتا جائے گا شیطان اس کا دوست بنتا جائے گا. شیطان کی دوستی کا نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھو شیطان دو کام آپ کے ساتھ کرے گا. ایک تو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا، بھٹکانے کی کوشش کرے گا. وہ آپ سے نزدیک ہوگا، بظاہر دوست ہوگا، لیکن اندرونی طور پر آپ کا دشمن ہے، دشمن ہی رہے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو، وہ دوست نہیں بن سکتا تمہارا. وہ تو تم جیسے لوگوں کو لا کر اپنی جماعت اپنی پارٹی کیوں بنا رہا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ یہ سب مل کر جہنم کا ایندھن ہو جائے. وہ یہ مانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ برباد ہوا، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہوا، تو وہ یہ مانتا ہے کہ میں تو ڈوبا ہی صحیح، میں اپنے ساتھ آدم اور بنی آدم کو لے کے ڈوبوں گا. یہ شیطان چاہتا ہے. تو آپ کا میرا گناہ مجھ کو اور آپ کو شیطان سے قریب کرے گا یا شیطان کو ہم سے نزدیک کرتا جائے گا. اور شیطان جب قریب ہوگا تو ایک تو ہمیں بہکائے گا، ورغلائے گا، بھٹکائے گا، گمراہی کی طرف لے کر جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ہم اور آپ کو تکلیف دے گا، جسمانی تکلیف. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جادو کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، یا پھر یہ کہ مختلف قسم کی پریشانیاں، صحابہ کو بھی شیطان پریشان کیا کرتا تھا. ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا، اپنے ہاتھ کو دکھا کہنے لگے جب سے اسلام قبول کیا ہاتھ میں مسلسل درد رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کہا 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، پھر اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر پڑھو، تمہیں وہ درد ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا. شارحین نے لکھا ہے کہ اصل میں شیطان ان کو یہ پریشان کر رہا تھا، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا جب سے اسلام قبول کیے ہو، پریشانی میں آ گئے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ گے تو درد ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. بھائیو ابلیس 2 کام کرتا ہے یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اور ہم کو بہکانے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دیتا ہے. اور دشمن یہی تو کرتا ہے کہ دشمن ہمارا نقصان کرتا ہے اور ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے. کہا میرے اور آپ کے گناہوں کا نقصان کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے قریب آئے گا، ہم پر اس کا تسلط اور اختیار بڑھتا جائے گا. اللہ نے فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللہ نے فرمایا سنو، لیس لہ سلطان، شیطان کو کوئی اختیار تسلط حاصل نہیں ہوتا کس پر؟ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والی زندگی جی رہے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرنے والے، ان پہ شیطان کو ایسے لوگوں پہ اختیار حاصل نہیں ہوتا. ہاں انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا تسلط، اس کا اختیار بڑھتا ان پہ ہے جو اسے نزدیک بلاتے ہیں، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس سے قربت بڑھاتے ہیں، جو اسے اپنا قریبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرے وہ والذین هم بہ مشرکون، جو شرک کیا کرتے ہیں، ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے. بھائیو میرے اور آپ کے گناہوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، شیطان سے نزدیکی بڑھاتا ہے. اور جب ظاہر بات ہے شیطان سے نزدیکی بڑھائے گا اللہ سے دور کرے گا. ہر گناہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا جائے گا. ہر گناہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے بجائے مسافتیں اور بڑھاتا چلا جائے گا. اور یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک گناہ کرے اس کے بدلے میں اللہ سے دور ہو جائے، شیطان سے قریب ہو جائے. اللہ معاف فرمائے ہم اور آپ کو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انسان کی کتنی بڑی محرومی ہے. اس گناہ سے توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کی تو جو نقصان ہوں گے ان میں سے ایک اور نقصان میں آپ کے سامنے گناؤں. وہ نقصان یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بندے کا رزق روک لیتا ہے یا رزق گھٹا دیتا ہے. ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ،
بندے کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی بنائی جاب آپ کی چھین لے، جمع جمایا کاروبار اللہ تعالیٰ ڈبو دے، یا آپ اور ہم اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی رزق کا بنایا جمع جمایا ذریعہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ گڑبڑ کرا دے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کر دے، بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ رزق مال کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رزق صحت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ اگر گناہ کرتا ہے اور اس کے شر سے نکلتا نہیں ہے تو پھر بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ ان تمام چیزوں سے یا ان میں سے بعض چیزوں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا گناہ مجھ کو اور آپ کو کچھ ایسے نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اللہ کا رزق رک جائے ہم اور آپ پر سے، سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اس گناہ سے بچو، پاک کرو اپنے آپ کو، ورنہ یہ گناہ میرا اور آپ کا جو نقصان کرے گا اس میں سے ایک نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ میں کرتا ہوں تو سزا اللہ ایسی بھی دیتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف سرکش بنا دیتا ہے، میرے سواری کے جانور کو میرے سامنے نافرمان اور اڑیل بنا دیتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے، میری اور آپ کی اولاد کو میرا اور آپ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ سلف صالحین میں سے کئی یہ کہا کرتے تھے، انی لا ارا شؤم معصیتی فی زوجتی، میں اپنے گناہ کی نحوست کو میری اپنی بیوی کی نافرمانی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھی خاصی بیوی، ماننے والی بیوی، عزت کرنے والی بیوی، قدر کرنے والی بیوی، حال یہ ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو اچانک میری بیوی کے مزاج بدلے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور بعض نے کہا انی لا ارا شؤم معصیتی فی دابتی، میں جب گناہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کی نحوست میں یوں بھی دیکھتا ہوں، وہ جو جانور کل تک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، فرما بردار تھا، وہ اچانک بھی دکنے لگتا ہے، مجھے لے کر چلنے میں اپنی نارمل چال چلتا نہیں، میں اس کی سرکشی کی شکل میں اپنے گناہ کا نقصان دیکھتا ہوں۔ یہ جو اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کی ہم بات کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بچے کو آخر کیا ہوا ہے، اچھا خاصا بچہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا کہ بچہ اچانک میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں ہے۔ کیا پتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سبب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ایسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سرکش ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ان گناہوں کے بڑے نقصانات، ان نقصانات میں سے ایک اور نقصان ہے، اور وہ نقصان بڑا ہے اور بہت بڑا ہے حقیقت میں۔ اگر آپ دیکھو وہ نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی سزا کے طور پر یا تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی سے محروم کر دیتا ہے، یا پھر کسی گناہ کی طرف اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے۔ جو گناہ ہم اور آپ سے ہوتے ہیں نا، ان گناہوں کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سے محروم کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ برائی میں مبتلا ہونے کو آسان کر دے، دروازہ آسان کر دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی اور بات آپ اور ہم محسوس کرے نہ کرے، لیکن کم سے کم یہ بات اپنی زندگی میں آسانی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے نماز ظہر میں آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، محض سستی اور کاہلی سے آپ نے نماز ظہر باجماعت پڑھنے میں کوتاہی کی، یا تو نماز نہیں پڑھی، یا تاخیر سے پہنچے، تکبیر تحریمہ نہیں ملی، یا 2-3 رکعت امام کے ساتھ نہیں ملی، مسبوق رہے، سستی، اور کوئی وجہ نہیں۔ نماز عصر میں آپ کوشش بھی کر کے دیکھو، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کوشش کے باوجود باجماعت نماز نہیں پا سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھو یہ سب چیزیں، یعنی آپ یہ چیز کوئی ایسی بات نہیں جو صرف ہوائی باتیں، آپ کی زندگی میں آپ دیکھو۔ کئی بار آدمی سوچتا ہے، مثال کے طور پر میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یا مثال کے طور پر کبھی کسی کو سخت بات نہیں کہتا، میں مثال کے طور پر کبھی کسی آدمی کا نقصان نہیں کرتا۔ اچانک یہ دیکھتا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اچانک یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی کے حق میں سخت جملے بول رہا ہوں جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور ناحق بول رہا ہوں، اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں۔ آدمی اگر یہاں رک کر سوچے، کل تک جھوٹ بولنے سے میں بچا ہوا تھا، آج میری زبان پہ جھوٹ کیسے آ گیا؟ کل تک میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے ہوا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، آج میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچ گئی؟ تھوڑا سا آپ بیک ٹریک جائیں،
یعنی اپنے آپ کو ذرا پیچھے لے کر جائیں, آپ کو یاد آئے گا کوئی گناہ ہم نے کیا ہے جس سے توبہ نہیں کی, جس کو مٹایا نہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اگلے گناہ کو ہمارے لیے آسان کر دیا. ہم نے کوئی گناہ کیا جس گناہ سے ہم نے توبہ نہیں کی, اس کے نتیجے میں اللہ نے اگلے گناہ کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کو مشکل بنا دے اور گناہ کو آسان کر دے تو یہ بڑی بدقسمتی, بڑی محرومی ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ سزا ہم اور آپ کو دے. حاضرین گرامی قدر, ان گناہوں کے نقصانات بہت سارے, ان گناہوں کے نقصانات بہت سارے, اور انہی میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے, یاد رکھو کہ ایک گناہ کے بدلے میں اللہ اس سے بڑا گناہ, پھر اس سے بڑا گناہ, پھر اس سے بڑا گناہ, یہاں تک کہ آدمی کفر و شرک تک بھی جا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولا کرو, سچائی کو لازم پکڑے رہو. فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ سچائی بندے کو نیکی تک لے کر جاتی. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, پھر وہ نیکی بندے کو جنت تک لے کر جاتی. گویا اگر شارٹ میں کہنا چاہیں, مختصر کر کے کہنا چاہے, ایک سچ بولنا, صرف سچ بولنا نہیں, وہ جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھ جانا ہے جس کی منزل جنت پہ جا کے رکے گی. اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچو, جھوٹ نہ بولا کرو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور گناہ کے کاموں تک لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور یہ گناہ کے کام, یہ فسق و فجور کے کام آدمی کو جہنم کی آگ تک لے کر جاتے ہیں. گویا اگر مختصر کر کے کہنا چاہے, ایک جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوتا, وہ جہنم کا دروازہ ہوتا ہے. ایک جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوتا, وہ ایسے گناہوں کا سبب بنتا ہے جو گناہ بالآخر آدمی کو جہنمی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ, آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے ان گناہوں کا جو ہم اور آپ جھیلتے ہیں. اب واپس لوٹ کر آئے آیت کریمہ کی طرف. دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے مٹانے کے جو ذریعے بتائے نا, ان میں سے ایک ذریعہ اللہ نے یہ بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں تمہارے میرے گناہوں کو مٹا دیتے. گناہ ہو جاتے ہیں, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرو, جو بھی معافی کے ذرائع اپناؤ. اور انہی میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ گناہ ہو جائے تو نیکیاں بھی کیا کرو, اور خاص طور پہ اس مقصد سے بھی نیکی کیا کرو کہ یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے, تمہاری نیکی تمہارے گناہ کے مٹانے کا سبب بن جائے. اس فکر کے ساتھ خوب خوب نیکی کیا کرو. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, گناہ ہو جائے تو گناہ تو ہوا, آگے نکل گیا گناہ, تو اس کے پیچھے پیچھے نیکی کو بھی بھیجا کرو. مطلب کیا, گناہ کے ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی بھی کیا کرو, تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا سبب بن جائے, یہ نیکی اس گناہ کو مٹا لے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی. کہنا یہ چاہتا ہوں بھائیوں, یہ قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین, اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس کو آپ یاد رکھیے گا, اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہم باتیں اس آیت کے ٹکڑے میں کہی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کتنا رحیم ہے کہ گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی فضل و کرم کا باب کھول کے رکھا ہے. رحم و کرم کا ایک الگ باب اللہ نے گناہوں کے سلسلے میں کھول کے رکھا ہے. یہاں سے معرفت الہی کا دروازہ بھی آپ بنا سکتے ہیں, اس معرفت کو, اس معلومات کو, اور اللہ سے محبت اپنے دل میں بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو مٹانا سیکھو, ان سے چھٹکارا پانا سیکھو, ان سے توبہ و استغفار کرنا سیکھو, نیکیاں کر کے ان کا خاتمہ کرنا سیکھو. اس لیے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ان گناہوں کے نقصانات سے بچے رہیں گے. ورنہ اگر یہ گناہ آخرت میں اپنی قیمت وصول کریں گے, بہت بھاری قیمت ہے, اور آخرت سے پہلے اگر دنیا ہی میں ہم اور آپ سے اپنی قیمت وصول کرنے لگے, دنیا میں بھی ان کی قیمت بہت زیادہ ہم اور آپ نہیں چکا پائیں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, تمام سننے والے مرد اور جو خواتین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں گناہوں سے
پرہیز کرنے اور ہو جانے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو پہچان کر اس کی بندگی کرنے اور خوب خوب بندگی کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔